سے ہوئی؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے، ہے نا؟ کیا کوئی جگہ ایسی ہے کہ نبی کسی بھی میدان کے لیے بحکم خدا، ان 84 میں سے بحکم خدا کسی شوجا کو میدان میں لے گئے؟ بحکم خدا کسی بیوی کو میدان میں لے گئے؟ نہیں۔ پھر وجہ کیا ہے کہ جناب سیدہ کو مباہلہ ملا ہے؟ جب نبی آج تک کسی بیوی کو میدان میں بحکم خدا لے کر ہی نہیں گئے، پھر پروردگار عالم نے مباہلہ کو ہی پوچھنا کہ اب اس میں جو ہے نبی تنہا نہیں جانا، جناب سیدہ کو ساتھ لے کر جانا۔ وجہ سنیں، وجہ یہ ہے کہ آج تک نبی جتنے بھی میدانوں میں گئے ان جنگ کا بیس یہ تھا، حق کی لڑائی ہے باطل کے ساتھ، اسلام کی لڑائی ہے یہودی کے ساتھ، اسلام کی لڑائی ہے مسلمانوں کی لڑائی ہے کفر کے ساتھ، لیکن مباہلے کا بیس یہ نہیں تھا۔ مباہلے کا بیس یہ تھا کہ سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ اگر ابھی بھی میدان پہنچا سکا جوانوں میں جہنوں کا، یہی وجہ ہے کہ نبی اپنے ساتھ جناب سیدہ کو لے گئے، کیوں کہ اپنی ہی زندگی میں مقدمہ بنا رہے تھے کہ تاکہ میری امت کو پتا چل جائے کہ فاطمہ جب بھی قیام کرے گی سمجھ لینا سامنے والا جھوٹا۔ کہاں جائیں؟ لعنت جھوٹوں پہ جائیں گے۔ ایک سوال ہے لہذا ایک فکرہ میں اور کہتا چلوں، لہذا بی بی آئی کے دربار میں اب یہاں سے ایک فکرہ شبیر نعمانی صاحب کو ملی تھا، بڑا بڑا اہل تسلط کے بڑے عالم تھے، کہتے ہیں کہ آخر میں اچھا یہ ایک ایسے عالم دین تھے جنہوں نے اتنی سیاست سے قلم چلایا کہ شیعہ پڑھے تو سمجھے کہ ہمارے حق میں لکھی گئی، اور اہل تصوف پڑھے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں ہماری حمایت میں لکھی گئی، جیسے الفاروق جیسی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہاں نبی نے قلم مانگا تھا اور فلاں فلاں نے دیا تھا، اور یہ بھی لکھا انہوں نے نہیں دیا تو علی نے کیوں نہیں دیا، یعنی دونوں طرح سے قلم چلایا گیا ہے۔ انہوں نے ہی یہ فکرہ لکھا ہے کہ آخر میں جناب سیدہ تحریر لے کر آئے جس پر لکھا ہوا ہے نبی، مجھے وہ نہیں پڑھنا کہ تحریر میں کیا لکھا ہوا، انہوں نے لکھا کہ نبی کی ایک تحریر لے کر آئے، اور پھر جملہ پڑھ رہا ہوں، صاحبانے ایک مدب بیٹھے، انہوں نے لکھا کہ نبی کی تحریر لے کر آئے، کم سے کم تم نے ایک ہی روایت میں صحیح یہ تو مانا نا کہ نبی لکھنا جانتا تھا، آخر میں لیکن اسے بھی چاک کیا گیا کہ نہیں چلی بس۔ جنہوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے اولڈ ورژن، نیو ورژن کا تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس کا بھی یہ روایت ہے کہ نہیں ہے، پر اولڈ ورژن بھی جو پرانی ہے اس میں آگے لکھا ہے کہ بیوی جب تک زندہ رہی ناراض ہے، اور اپنی وصیتوں میں یہ وصیت بھی مسائل کا پہلو نہیں ہے، یقیناً مسائل، لیکن میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک نقطہ نظر ہے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید نے کہا کہ انما المشرکون نجس، میرے حبیب یہ سارے کے سارے مشرک جو ہیں نجس نہیں، اور پھر قرآن کا لفظ پڑھو نجس، قرآن مجید میں نجس لفظ نہیں آیا، ایک مقام میں لگایا وہ بھی نجس، نجس، یہ مشرک جو ہے وہ کیا ہے؟ نجس، نجس نہیں ہے، نجس، نجس اور نجس میں فرق کیا ہے؟ یہ جوانوں کے لیے بیان کرو، جسے پانی پاک کر دے اسے نجس کہتے ہیں، جسے دنیا میں کوئی پاک نہ کر سکے اسے آسان اسے کہتے ہیں نجس۔ اب ایک شریعت کا مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آخری لمحہ مجھے بتائیں کہ شریعت میں جیسے کتا نجس نہیں کہ نجس ہے، اسلام کی اہل نجاست جو 11 ہے یہ سب نجس ہے، نجس جب تک پاک نہیں ہوگا جب تک منقلب نہ ہو جائے، جب تک انقلاب نہ آ جائے،
دنیا کی چیزیں اسے پاک نہیں کر سکتی. اگر کوئی کتا نمک کی کان میں گر کر نمک ہی بن جائے تو اپنی اصل کو کھو چکا ہے. انقلاب آ گیا, منقلب ہو گیا. کوئی کافر کلمہ گو ہو جائے, دل میں انقلاب آ گیا. ذرا محسوس کریں گے کہ وہ چیزیں ہیں جنہیں پانی پاک نہیں کر سکتا. نجس کو پانی پاک, دنیا کی کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی. اب شریعت کا ایک مسئلہ آپ کے ساتھ. اسلام میں اصحاب کہف کا کتا جیسے کہ حضور گزار نے کہا, یہ بھی لیجیے جب بات گوشے میں گوشے دے رہے ہیں, رکمہ دیا ہے تو کہتا ہے. قرآن مجید میں 7 مقام پر کتے کا ذکر آیا پر ایک ہی مقام پہ تعریف ہے, اور وہ ہے اصحاب کہف. اصحاب کہف کے کتے کی کم سے کم قرآن نے اس بات کی گواہی تو دی نا کہ اگر کتے بھی وفادار ہو تو ہم تعریف کرتے ہیں. نجس کو نجس کا ایک مسئلہ بیان کر, نجس شریعت کا ایک مسئلہ. اسلام میں نجس کے سلام کا جواب واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے. نجس کے سلام کا جواب واجب ہے. مثلا کوئی باہر سے آ رہا, میں ہی آ رہا ہوں, کسی بچے نے نالی میں ڈھیلا مارا, لباس پر چھینکائی, جسم پر چھینکائی, جسم نجس اور حصہ نجس, لباس نجس. میں اگر سلام کروں تو کیا میرے سلام کا جواب واجب نہیں؟ واجب. اسلام میں نجس کے سلام کا جواب واجب ہے, نجس کے سلام کا جواب واجب ہے. تو میں واقع تھا کہ آپ کو اس کا کہاں سننا چاہیے تھا. اسلام میں نجس کے سلام کا جواب واجب ہے, نجس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے. ہم اور آپ واجب چھوڑ سکتے ہیں لیکن معصوم واجب نہیں چھوڑتا. اگر فاطمہ کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو سمجھ لینا سامنے والا. جنازے میں لانے دے. رات کی تنہائی میں بھی وصیتیں کر رہی ہیں اور وصیت اسے کر رہی ہے کہ جس کے دل میں خود اتنا درد ہے کہ جو کسی سے بیان نہیں کر سکتا. اتنی کیفیت ہے, بیوی کی مصیبتیں کہاں تک بڑھی جائیں. مسلسل آج مسائل سن رہے ہیں, آنے والے خدا کا بھی ذکر کریں گے بیوی کی مصیبتوں. یا تو کوشش کروں گا کہ میں شہادت تک نہ پہنچوں, کنزول آپ کا جانیالیہ تک پہنچوں. احساس یتیمی, جو بیوی کو اپنی یتیمی کا احساس ہے, وہ بیوی نے بس ایک جملے میں اظہار کیا, ورنہ بیوی نے کبھی نہیں کہا وہ حسن میں یتیم. ایک مقام ہے جہاں بیوی نے اظہار یتیمی کیا, اور یتیمی کا لفظ نہیں لکھا, صرف احساس ہے. بزرگان بیٹھے کیفیت کو محسوس کریں. بیوی نے جب مرثیہ پڑھا تو اس مرثیے میں پہلا ہی لفظ بیوی کا احساس یتیمی کا آتا ہے. بیوی نے طلب کرتا بابا آپ کے بعد, یہ احساس یتیمی ہے. یہ بیوی کو احساس یتیمی ہے, بابا آپ کے بعد. ہم پر وہ مصیبتیں ٹوٹی اگر دن پہ پڑ جاتی تو مثل رات ہو جاتی. مجھے زیادہ وضاحت نہیں کرنے پڑے گی اس فکرے کی. بیوی کے مرثیے کا ایک مصرع اور میں پیش کر رہا ہوں, جو آپ عموماً سنتے ہیں صحبت علیہ مسائل میں ایک مفہوم ہے. بیوی کے مرثیے کے ایک مصرع کا جو میں پیش کر رہا ہوں. احساس کرنا, بیوی کہتی ہے کہ بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ ایسے روتی ہے جیسے رات کے سناٹے میں کسی درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کوئی کبری پرندہ روتا.
چھوڑا حضرات بیٹھے رسیے شروع سے پڑھے جاتے اس بستی میں، اسے یہ کیفیت کو محسوس ہے۔ بیوی نے اس مصرے میں ایک وقت معین کیا اور ایک پرندے کو تمثیل بنایا۔ وقت معین کیا ہے رات کا سناٹا۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ رات کے سناٹے میں ہلکی سی آواز بھی دور تک جاتی ہے۔ کمری پرندے کو تمثیل بنایا ہے، جو جانتے کمری پرندے کے بارے میں وہ محسوس کرتے، لیکن میں وضاحت کروں، ایک چھوٹا سا پرندہ، کمری پرندہ رات کے سناٹے میں، اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہ پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ بولتا بھی ہے تو بس اتنی آواز نکلتی ہے کہ برابر والے تک آئے۔ رات کے سناٹے میں بھی اس کی آواز دور تک نہیں جاتی، یعنی کہنا یہ جاتی ہے بابا تیری باتیں کو گھٹ گھٹ کے ہوتی ہے، بابا دن میں رونے بھی آ جاتا مصیبتیں چھوڑے۔ ایک مصیبت میں مولا کائنات کی پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ رب ہے روایت ہے کہ سلمان مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے، کمر پہلو میں بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے۔ سلمان نے جیسے ہی نماز تمام کی تو ایک چیخ مار کر روئے، کمر پہلو میں بیٹھے ہوئے بڑا ہو گئے۔ سلمان رونے کی وجہ کیا کوئی تکلیف؟ پیغمبر کوئی تکلیف، کوئی تکلیف۔ پھر سلمان ایسے تڑپ کر کیوں روئے؟ آپ نے کیا کہا؟ سلمان ایسے تڑپ کر کیوں روئے؟ کہتے ہیں پیغمبر مجھے میرے مولا علی کا رونا یاد آ گیا، مجھے میرے امیر کا رونا یاد آ گیا۔ کہ جب میں نے مولا کو روتے ہوئے دیکھا کہ جنازہ رسول تھا، میرا مولا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا جس کے آخری حج میں سوالات صحابہ موجود، اس کے جنازے پہ یہ طرح چڑھا۔ دوسرا موقع وہ تھا کہ جب مسلمان نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہوئے، وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو میں گرایا، اور جب گھر میں ایک آواز ہوگی ایک ہاتھ سے پٹکا پکڑا اور کہا ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی، تو ملعون نے شیطانی کے ہاتھ پہ ایسا نہ دیا، بی بی زمین بھگ گئی، علی کی آنکھوں کاش کے نارے ہو گئے۔ مجلس تمام ہو جائے گی۔ میرے مولا کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، پھر کہتے ہیں سلمان لیکن جانتے ہو ایک موقع ایسا ہے جو مجھے یاد آیا، میں تڑپ کر رویا کہ وہ کون سا موقع ہے؟ سلمان کہتے ہیں قبر وہ موقع ہے تفصیل فاطمہ کا، جب علی سیدہ کو غسل دے رہے تھے، میں گھر کے باہر کھڑا تھا، علی نے ایسی چیخ ماری میرا دل کانپ گیا۔ جب مولا باہر آئے میں نے ہاتھوں کو لیا، اے مولا میں نے آپ کو ایسے روتے ہوئے نہ دیکھا، تڑپ کے فرمایا اے سلمان فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور کبھی سجدہ کیا، اے سلمان ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے چکی چلا نمازیں پڑھنا، جھولا جھولا
مختصر سی عبادت ہے اور مختصر سے دوسرے کو شرف ہے خدایا تمہیں جو بھی ثواب اس عبادت کا مقرر فرمایا ہے اس کے عوض میں ایک خواہش ایک تمنا ایک آرزو اور خدایا اس سے غم زدہ موقع اور کیا کہ جس بیوی کا ذکر ہم منانے کے لیے بیٹھے اسی بیوی کی قبر پہ سایہ ہے خدایا تیری بارگاہ امام حجت کے واسطے خود شہزادی کونین کا واسطہ پروردگارہ ہماری یہ آنکھیں جب تک بند نہ ہو جب تک ہم ان آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر نہ دے پروردگارہ جلد از جلد وہ مواقع فراہم فرما کہ ہم انہی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسی طرح جس طرح مومنین کربلا نجف مشہد ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اس لیے کہ دنیا کے ہر قبرستان کو رکھوالی کے لیے اس لیے پیسہ دیا جاتا ہے دیکھو کہ یہاں کوئی اہانت نہ ہو سکے یہاں کوئی بربادی نہ ہو سکے دنیا کا واحد قبرستان ہے جنت البقیع جہاں اس بات کا پیسہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو کوئی نبی کی بیٹی کی قبر پر نہ آ سکے وہ بے چرانہ قبر پروردگارہ ہر بیوی کے ہر بیٹے کی قبر پر چلا رہا ہے نہ جاؤ جیسی مشہد جیسی زمین پروردگارہ پھر بارگاہ میں تمہیں دعا ہے کہ وہ موقع فراہم فرما کہ جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تجھ سے بڑا مظلوموں کا حامی کون ہے جہاں جہاں بھی ظالم سرکشی اور طغیانی کو چھڑا ہوا ہے پروردگارہ ان کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں کی عبادات ادائے جناب سیدہ میں مصروف ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما شر دنیا شر شیطان شر منافقین شر حاسدین سے محفوظ فرما تمام زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مصیبتوں میں گرفتار ہے خدایا انہیں مصیبتوں سے رہائی عطا فرما خدایا یہ واسطہ ہے خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا ہے بالخصوص تجھے واسطہ ہے اولاد جناب سیدہ کا جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد سہلے عنایت فرما پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اگر ان کا آوان و انسان میں سنا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ما تمہیں